السلام علیکم پیارے بچوں، آج ہم 10ویں جماعت کی ایک پوئم پڑھیں گے جس کا عنوان ٹاپک ہے دا ٹیل آف کسٹرڈ دا ڈریگن۔ اس کا پہلا پارٹ انٹروڈکشن ہم نے پڑھا، دوسرے پارٹ میں کچھ اس پوئم کا حصہ پڑھا۔ آج ہم 95 پیج نمبر آپ کی کتاب سے تیسرا حصہ پڑھیں گے۔ بلنڈا ٹیکلڈ ہم unmerciful. Ink, Blink and Mustard, they rudely called him Percival. They all laughing in the little red wagon at the really truly cowardly dragon. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said, "Rick, which is giggling for a mouse." Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard carried for a nice safe cage. Belinda always teased poor Custard in an unmerciful manner. یہ جو بلنڈا تھی یہ ہمیشہ اس بیچارے جو یہ ڈریگن تھا اس کو بے رحمی طریقے سے ستایا کرتی تھی ہمیشہ۔ انک، بلنک اور مسٹرڈ یعنی یہ کتا جو تھا، بلی یا چوہا جو تھا، یہ تینوں غیر مہذب طریقے سے اس کو پریسیول کہہ کر بلایا کرتے تھے ڈریگن کو۔ ان کے کہنے کے معنی یہ تھے کہ پریسول کی طرح کیسٹرڈ بھی عمر میں بڑا ہو جانے کے باوجود بھی اس کی جو عادتیں ہیں وہ بچگانہ جیسی ہیں۔ They meant to say that Custard, like Percival, though grown up in age, was yet childish in his habits. They were all sitting in the little red wagon. وہ سارے کے سارے جو تھے ایک چھوٹی سی لال گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے اور and laughing at the dragon who they thought was a coward. اور ڈریگن کا مذاق اڑا رہے تھے جو ان کے خیال میں ڈریگن جو تھا یہ ڈرپوک تھا، کورڈ تھا۔ بلنڈا laughed so much. بلنڈا اتنی ہنسی کہ جس سے پورا گھر ہی ہلتا ہوا معلوم ہو رہا تھا۔ That the whole house seemed to be shaking. The mouse Blink also giggled in his own way. یہ جو بلنک نامی چوہا تھا اپنے ہی غیر تہذیب یافتہ طریقے سے ہنس رہا تھا۔ At this, Ink and Mustard asked him rudely what his age was. بیچارہ کسٹرڈ رو کے صرف ایک اچھے محفوظ پینے کی مانگ کر رہا تھا۔ اس پر انک اور مسٹرڈ جو تھا اس سے مکرانہ اندازے سے پوچھنے لگے کہ اس کی عمر کتنی ہے۔ تجزیہ طریقے سے یعنی اسے پوچھنے لگے کہ آپ کی عمر کتنی ہے۔ ان کے کہنے کے معنی یہ تھے کہ اگرچہ ڈریگن جو ہے کافی بڑا ہو چکا تھا پھر بھی وہ بزدلانہ بچگانہ حرکتیں کر رہا تھا۔ They meant to say that though the dragon was quite grown up, he was behaving in a cowardly and childish manner. ان کے کہنے کا مطلب تھا کہ یہ ڈریگن جو ہے یہ عمر میں کافی بڑا ہو چکا ہے لیکن اس کی عادتیں جو ہیں وہ احمقانہ ہیں اور بچگانہ ہیں۔ Suddenly they heard a nasty sound. اچانک بلنڈا نے، انک نے اور بلنک یعنی چوہے، کتے اور اس بلی نے اچانک ایک ناخوشگوار آواز سنی، ڈراؤنی آواز سنی۔ Belinda, Ink, Blink and Mustard suddenly heard an unpleasant sound, and Mustard
growled and they all looked around. इस आवाज़ को सुनकर मस्टर्ड घुर्राया और चारों तरफ देखने लगा। बेलिंडा और इंक भी चला उठे क्योंकि उन्होंने एक डाकू को खिड़की में से अंदर आते हुए देखा था। Ink and Belinda also cried out because they had seen a robber climbing in through the window. He had a pistol. Meow, cried Ink, and ooh, cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window, pistol in his left hand, pistol in his right hand, and he held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. He had a pistol in his left and another in his right hand. जो चोर उन्होंने देखा खिड़की से अंदर आते हुए, उसके दाएं और बाएं हाथ दोनों हाथों में पिस्तौल था। डाकू ने अपने बाएं हाथ में भी एक पिस्तौल पकड़ रखी थी और दाएं हाथ में भी एक पिस्तौल पकड़ रखी थी। He has holding a little sword in his teeth. उसने अपने दांतों में एक छोटी सी तलवार भी पकड़ रखी थी। His beard was black. उसकी डाकू की दाढ़ी जो थी वो काली थी, काले रंग की थी, यानी जवान था। उसकी दाढ़ी का रंग जो था वो काला था। He has one leg was made of wood. और उसकी एक टांग जो थी वो लकड़ी की बनी हुई थी। डाकू की एक टांग कटी हुई थी और इन्हें वो लकड़ी की बनी हुई थी। He had come there with some wicked purpose. ये साफ ज़ाहिर था कि डाकू का इरादा कोई अच्छा नहीं था। वो किसी बुरे मकसद से ही आया था।